شہداء کربلا اور راہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ملت سب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مکتب کربلا پر عقیدہ رکھنے والے اہل ایمان، مومنین اور مومنات جو بھی اس دنیا سے روانہ ہوئے، ان سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان مکتب کربلا جن کی ظالمانہ چالیں پورے عالم کو بدامنی کا شکار کیے ہوئے ہیں، ان کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم مصروف عزا ہیں، ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس ذکر اہل بیت میں جو بھی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے آتا ہے، ان سب کی برآوری حاجات اور قبولیت دعا کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في
كتابه الكريم وخطابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد رب العزت ہے، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے کی، ایک ایسے دین کی جو سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے، اور بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو اعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اجر موجود ہے۔ باواز بلند صلوات۔ برادران ایمانی، کل کی گفتگو میں اس امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی کہ مقصد اور ہدف جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی صاحب مقصد چیز بھی بلند ہوتی ہے، اور جس قدر کوئی شے بے مقصد اور عبث ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کی حیثیت بھی خرد اور معمولی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ عزت و عظمت اس ہستی کو عطا فرمائی ہے جس کے متعلق ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ اللہ کی ذات والا صفات کے بعد اگر سب سے بلند ترین کوئی ذات ہے وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی ذات والا صفات کے متعلق حدیث نے کہا، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور انہی ہستیوں کے متعلق حدیث قصہ میں یہ بات آئی کہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ سن لو اے میرے فرشتوں اور جان لو میری آسمان پہ رہنے والی مخلوق، مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلال کی قسم۔ اللہ قرآن مجید نے ہمیں ایک انداز دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اپنے کلام پاک میں قسمیں اٹھا کر بعض حقائق کی اہمیت کو ہمارے سامنے روشن کرتا ہے، اور واضح ہے کہ قسم اٹھانا خود قسم اٹھانے کی حد تک مقصود و مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اصل مطلوب و مقصود وہ بات ہوتی ہے جو قسم اٹھا کر کہی جاتی ہے۔ اور عجیب ہے کہ قسم اٹھانے والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی قسم کو بھی اتنی ہی عظمت نصیب ہوتی جاتی ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی اور قسم اٹھاتا، سورج کی قسم، چاند کی قسم،
آسمان کی قسم، زمین کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، تو یہ قسم کوئی اتنی عظمت والی نہ بنتی، لیکن جب رب العزت کہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، تو لیل کی بھی عظمت اور ہو جاتی ہے، نہار کی بھی عظمت اور ہو جاتی ہے، شمس کا مقام بھی اور ہو جاتا ہے، قمر کا مقام بھی اور ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا قسم اٹھانے والے کو دیکھ کر قسم کی عظمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر قسم اٹھانے والا اللہ رب العالمین ہو اور قسم اپنی عزت و جلال کی اٹھا رہا ہو، قسم اٹھانے والا رب العزت ہو اور قسم بھی اپنی عزت و جلال کی اٹھا رہا ہو، تو پھر آئیے ذرا غور کیجئے کہ اس قسم کی شان کتنی ہوگی اور جس مقصد کے لیے وہ قسم اٹھائے گا اس مقصد کی عظمت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے اس دنیا میں سب سے بڑی عزت والا کون ہے؟ تھوڑا سا اس سوال پہ سوچنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ وہی ہستی سب سے بڑی عزت والی ہے کہ جن کو ہم لائق صلوات سمجھتے ہیں۔ وہی ہستی سب سے بڑی عزت والی ہے کہ جن کو ہم لائق صلوات سمجھتے ہیں۔ لیکن اے میرے عزیزان، اگر لائق صلوات ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام اور خود رب العزت نے ان پہ صلوات بھیجنے کا حکم جاری فرمایا ہے، یہ کہہ کے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس طرز ادائے قرآنی سے ہی نظر آ رہا ہے کہ میں اللہ بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی پیچھے نہ رہو، تم بھی اس صلوات میں شامل ہو جاؤ، اور جن ہستیوں پہ میں صلوات بھیجتا ہوں تم بھی ان پہ بآواز بلند صلوات بھیجو۔ یہ محمد وآل محمد علیہ السلام جن کو آپ صلوات بھیجتے ہیں، یہ کب سے لائق صلوات ہیں؟ کیا یہ کہا جائے کہ جب آیت نازل ہوئی تو لائق صلوات بنے؟ کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب حکم آیا تو اس کے بعد اس حکم کی تابعداری شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے نہیں، نماز کا حکم آیا، نماز واجب ہو گئی، اس سے پہلے نہ تھی۔ روزے کا حکم آیا، روزہ واجب ہو گیا، اس سے پہلے نہ تھا۔ حج کا حکم آیا تو حج واجب ہو گیا، اس سے پہلے نہ تھا۔ صلوات کا حکم آیا تو اس سے پہلے کیا صلوات نہ تھی؟ ذرا آیت صلوات کے الفاظ کے انداز کو دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے؟ چلو مومنو، تم تو ہم صلوات بھیجو گے نا جب تمہیں حکم ہوگا، لیکن اے اللہ مجھے یہ ضرورت کیوں پڑی کہ ان مومنوں کو کہہ دیتا مومنو نماز پڑھو، مومنو روزہ رکھو، مومنو صلوات بھیجو۔ لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ تمہید بنانا پڑتی ہے، جس کے لیے کچھ زمینہ سازی کرنا پڑتی ہے، تو گویا رب العزت آپ کو متوجہ کر رہا ہے تم صلوات بھیجو، لیکن یہ یاد رکھ کے بھیجو اور یہ معرفت حاصل کر کے بھیجو کہ جن پہ میں تمہیں صلوات بھیجنے کا حکم دے رہا ہوں
اللہم صلی اللہم صلی اللہ. واضح ہے کہ ہر ایسا عمل جسے نیکی اور عبادت قرار دیا جاتا ہے اس کی عظمت میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب عمل کرنے والے کی معرفت بلند ہو. جتنی معرفت بلند اتنی عبادت. مثلا اگر آپ اس مسجد میں آگے 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز حضرت سلمان فارسی پڑھیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں کی نماز کا وزن برابر ہوگا؟ ہے تو وہ بھی 2 رکعت اور ہے تو یہ بھی 2 رکعت. پڑھا انہوں نے بھی وہی کچھ ہے، پڑھا اس نے بھی وہی کچھ ہے. سلمان بھی اسی طرح اللہ اکبر کی تکبیرۃ الاحرام سے شروع کرتا ہے اور سلام سے ختم کرتا ہے. ایک عام مومن بھی تکبیرۃ الاحرام سے شروع کرتا ہے، سلام سے ختم کرتا ہے. کیا دونوں کی نماز کا وزن برابر؟ جو مانتا ہے کہ برابر نہیں وہ باوجود بلند صلوات پڑھے. اور اگر برابر نہیں کہ یقیناً برابر نہیں تو 2 رکعت تو 2 رکعت ہے ہر ایک کی، برابر تو نہیں. وہ فرق کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ جتنی معرفت اور خلوص بلند ہوتا ہے عمل کا وزن بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. اگر تجھے سمجھنا ہے تو ذرا دیکھ، ایک میدان ہے جس میں حیدر کرار نے ایک تلوار اٹھائی ہے، چشم زدن میں ماری ہے، کل کفر کا سر کاٹ دیا ہے، ترازو رسالت لگا ہے، ضربت علی تلنے لگی ہے تو رسول کو فرمانا پڑا ہے ضربت علی یوم الخندق. اللہ یا رسول اللہ یا اللہ. علی کی ایک ضربت جو انہوں نے روز خندق چلائی تھی وہ کتنی بھاری ہے؟ افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی عبادت پہ کس نے فرمایا؟ یہ وزن کس نے کیا؟ یہ تولنے والا کون تھا؟ یہ ترازو کس کا تھا؟ اور اگر ترازو اس کا ہے جس کے تولنے میں شک کو کفر کہتے ہیں، تو کیا اس تولنے والے نے علی حیدر کرار کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل اس لیے قرار دیا تھا کہ علی ان کا چچا زاد تھا یا داماد تھا یا بھائی تھا، یا چونکہ رسول نے علی کو اپنی گود میں پالا تھا، یا چونکہ رسول نے علی کو اپنے دہن میں لقمے چبا چبا کر دیے تھے؟ باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ مختلف پہلو ہیں جو مولا حیدر کرار کے مسلمات میں سے ہیں کہ حضرت امیر المومنین میں فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم نے اس طرح پالا ہے کہ اپنے دہن میں لقمے چباتے تھے اور میرے منہ میں دیتے تھے. اللہ جانے میں اب کس چیز کو آپ کے سامنے عرض کروں. کبھی رسول لقمے چباتے دیتا ہے علی کے دہن میں، اور کبھی حضرت فاطمہ بنت اسد
جب خانہ کعبہ کی شگاف سے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے باہر آتی ہیں تو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت امیر المومنین میں یہ واقعہ لکھ دیا ہوا ہے کہ سامنے آئے علی تو علی کی آنکھیں بند تھیں، علی کی آنکھیں بند تھیں، رسول کے ہاتھوں پہ آئے، پہلی مرتبہ آنکھ کھولی اور چہرہ رسالت کی زیارت فرمائی۔ علی نے چہرہ رسالت کی زیارت فرمائی، رسول اکرم نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی اور پھر یہ ارشاد فرمایا خصصنی علی بالنظر فخصصته بالعلم، علی نے مجھے چن لیا اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کی وراثت کے لیے۔ علی نے مجھے چنا اور مجھے خصوصیت دی اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو منتخب کیا اپنے علم کے لیے۔ کیا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی یا نہ آئی کہ رسول اکرم کسی بھی نو مولود کے دہن میں اگر زبان دیتے تھے تو دودھ پلانے کے لیے نہیں دیتے تھے، علم کی غذا دینے کے لیے دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات میں ابھی اس منزل تک سوچنے میں کامیاب شاید نہ ہوئے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ایک جسمانی غذا تھی کہ جو رسول اکرم اس مولود کو دیا کرتے تھے۔ نہ، رسول جسمانی غذا سے زیادہ روحانی، معنوی، نورانی اور علمی غذا سے تعلق رکھنے والی ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا میں نے زبان دی تو دراصل علم دیا۔ بس اب ڈھونڈنا تاریخ میں جہاں کہیں تجھے رسول کے زبان کسی کے دہن میں نظر آئے تو سمجھ لینا وہ معمولی ہستی نہیں، وہ علم رسالت کا وارث ہے۔ اور یقیناً تجھے تاریخ میں یہی زبان کبھی امام حسن کے دہن میں جاتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی امام حسین کے دہن میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کبھی علی کی زبان کسی کے دہن میں جائے تو سمجھنا رسول کا علم علی کے واسطے سے اس کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور اگر کبھی امام حسین کی زبان تو کیا رسول اکرم نے علی حیدر کرار کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل اس لیے قرار دیا تھا کہ خود پالا تھا؟ کچھ سوالات آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات سوالیہ انداز ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور فکروں کو استعمال کی دعوت دیتا ہے، اور جہاں فکر استعمال ہونے لگ جائے وہاں محفل کا وزن اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 60 سنہ، اور بعض روایات میں ہے من عبادت 70 سنہ۔ اس فکر کو دین کے بارے میں استعمال کرنا، قرآن کے بارے میں استعمال کرنا، حق کے بارے میں استعمال کرنا، عابد کی 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت، یا 70 سال کی عبادت سے۔ تو آپ کا پروگرام اپنے اس 1 گھنٹے کو 60-70 سال کی عبادت سے افضل بنانے کا ہے یا نہیں؟ جی ہے نا پروگرام آپ کا؟ یا علی ہے نا آپ کا پروگرام کہ زندگی کا یہ 1 گھنٹہ ہماری زندگی کے 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اگر ایسا ہے تو فقط کانوں کو استعمال نہ فرمائیے بلکہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے، تاکہ آپ کی سوچ جتنی ترقی کرتی جائے گی
اتنا آپ کی عبادت کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور پھر میں کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں ان کربلا والوں کو جن کے بے گناہ لہو کے صدقے میں ہمیں وہ عبادت نصیب ہوئی ہے کہ جس کا ایک ایک گھنٹہ 70 سال کی عبادت میں بھاری ہوتا ہے۔ آؤ سلام پیش کرو شہری اکبر کے لہو کو۔ معمولی چیزیں نہیں ہیں میرے عزیز دوست، یہ فقط ایک واقعہ نہیں، یہ فقط ایک ثانیہ نہیں کہ گزر گیا اور ہمارے رونے کا وسیلہ بن گیا۔ ہمارے رونے کا وسیلہ بھی ہے تو ہمارے ایمان کی بالاتری اور ہماری معرفت معراج کا وسیلہ بھی۔ تو اس لیے میرے عزیزان من یہ غور کرنا چاہیے کہ جس قدر معرفت بلند ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی عمل کا وزن بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ معرفت سے خلوص میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت میں آلائشیں ختم ہوتی ہیں، معرفت سے شرک بھاگتا ہے۔ جہاں معرفت کمزور وہاں شیطان اپنے شرک کی آلائش کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں معرفت طاقتور وہاں شیطان کی چالیں اور حملے ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے حضرت سلمان محمدی کی تمہیں مثال دی تھی کہ سلمان دولت میں وارث نہ بن سکا، آیا سلمان در حیدر پر، آیا سلمان در محمد وآل محمد پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سلمان نے اس دروازے سے کچھ پایا یا نہ پایا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ خالی گئے یا پایا؟ اگر پایا تو کتنا سونا، کتنے مربع، کتنے باغات۔ کچھ لوگوں نے تو رسول اکرم کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد یہ کچھ پایا کہ جب فوت ہوئے تو ان کے خزانے میں پائے جانے والے سونے کو ان کے وارثوں نے کلہاڑوں سے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ دیا۔ وہ بھی رسول سے فیض یاب ہونے والے تھے۔ اور ایک یہ بھی فیض یاب ہونے والا ہے کہ حضرت سلمان کے گھر پہ حضرت ابو ذر مہمان ہوئے، حضرت سلمان نے ابو ذر کو مہمانی دی۔ کیا مہمانی؟ پیالے میں پانی ڈالا، خشک روٹی کو اس میں بھگویا اور بھگو کر اس کو مسلا۔ جب وہ نرم ہوا تو حضرت ابو ذر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو ذر نے جب اسے دیکھا تو کہا اے سلمان اگر تھوڑا سا نمک ہوتا تو اس غذا کے مزے میں اور لذت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا۔ کیا خیال ہے اگر ابو ذر جیسا مہمان آئے اور وہ کچھ مانگ لے تو کیا سلمان کو انکار کرنا چاہیے یا دے دینا چاہیے؟ اور اگر دے دینا چاہیے اور سلمان کے پاس نمک بھی نہ ہو، روایت کی کہتی ہے کہ حضرت سلمان کے گھر میں اس وقت نمک موجود نہ تھا، لیکن جب ابو ذر نے نمک کا مطالبہ کر دیا تو حضرت سلمان نے اپنا ایک برتن اٹھایا، اپنے ایک مہمان کے ہاں جا کر گروی اور رہن رکھا، اپنے ہمسائے کے ہاں، اور وہاں سے جا کر نمک لیا اور حضرت ابو ذر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو ذر نے اس غذا پر اس نمک کو ڈالا اور پھر اس کو تناول فرمایا۔ جب تناول فرما چکے تو شکر خدا انجام دیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب شکر ادا کر بیٹھے تو اب حضرت سلمان نے معرفت ابو ذر کو بلند کرنے کے لیے یہ جملہ کہا، اے ابو ذر شکر الہی تو اس وقت بھی انجام دیا جا سکتا تھا جب اس غذا پہ نمک نہ تھا۔ جب اس غذا پہ نمک نہ تھا، اب شکر کا کیا مزہ آیا کہ اپنے میزبان کا برتن رہن رکھوایا۔ پتہ نہیں آپ کو توجہ ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے سلمان سے ہماری جماعت کا کوئی تعلق ہے؟ جی، جس کلاس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس مکتب کے ہم شاگرد ہیں، کیا سلمان کا اس مکتب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جی، کہیں اسی کلاس کا فرسٹ پاس ہونے والا سلمان تو نہیں؟ اور اگر ہے تو آنے والی کلاسوں کو اور آنے والے شاگردان مکتب کو
اسی راستے پہ چلنا پڑتا ہے جس پہ گزرنے والے چل کے کامیاب ہوتے ہیں۔ فقط کس سے سننے کے لیے سلمان کو نہ پڑھا جائے بلکہ سلمان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے سلمان کو سنا جائے۔ عزیزان من، حضرت سلمان نے کیا پایا کرے حیدر سے؟ سونا، چاندی، مربع، اونٹ، گھوڑے، اسطبل، خزانے، کیا پایا؟ تو جواب حالت تو یہ، گھر کی کیفیت تو یہ ہے۔ پس معلوم ہوا اے آل محمد کی غلامی کا اقرار کرنے والے مومن، تو در حیدر کو فقط دولت و ثروت کی کثرت کے لیے وسیلہ سمجھنے پہ فخر نہ کر۔ میرے خیال میں کراچی کے عوام کے لیے کچھ الفاظ میرے مشکل پیدا نہ کریں، ذرا اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم آل محمد کے کلمہ کو ولایت علی کے قائل آل محمد کو وسیلہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جو وسیلہ مانتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ لیکن ایک سوال ضرور ہے، اس وسیلے سے آپ کی مراد کس چیز کے حصول میں وسیلہ ہے؟ وسیلہ تو وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو توسل کو شرک سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو توسل کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ ایک مکتب وہ ہے، جب بھی کبھی آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ان لوگوں سے پالا پڑتا ہے جو توسل کو شرک سمجھتے ہیں اور متوسلین کی ہتک کرتے ہیں فقط اس لیے کہ تم لوگ مشرک ہو، اس لیے کہ تم لوگ توسل کرتے ہو، جبکہ ہم ہتک برداشت کرتے ہیں، توسل سے بیزار نہیں ہوتے، بلکہ ہم کہتے ہیں اس عقیدہ و ایمان پر جتنا تو میری ہتک کرتا رہے گا اتنا دربار الہی میں میری عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہم توسل پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میری جب اپنوں سے گفتگو ہے، ابھی اس بحث میں ہم نہیں ہیں کہ شرک والوں سے ہم نے کیسے مناظرہ کرنا اور کیسے مقابلہ کرنا ہے، وہ اپنے مقام پر۔ محرم کی محافل میں جو لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے ان میں سے اکثریت انہی کی ہے جو توسل کو عین ایمان سمجھتے ہیں، اور جو عین ایمان سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لے۔ عزیزان من، اے توسل کی حقیقت پر ایمان رکھنے والوں، وسیلہ تو مانتے ہیں ہم، لیکن وسیلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے وسیلہ ہونا رزق کے لیے، اور ایک ہے وسیلہ ہونا ہدایت کے لیے۔ ایک ہے وسیلہ ہونا رزق کے لیے اور ایک ہے وسیلہ ہونا ہدایت کے لیے۔ بالفاظ دیگر، اے یا علی مدد کہنے والے، اگر جب تو پکارے اور کہے یا علی مدد، اور تو نے کہا گویا ہے مولا علی میری مدد کیجئے، اور مولا علی پلٹ کے پوچھیں کس کام میں مدد چاہیے، کس مقصد میں تجھے مدد چاہیے، آخر واضح ہے یا علی مدد والا فقط کوئی نعرہ تو نہیں لگا رہا، یا علی مدد والا ایک درخواست کر رہا ہے، یا علی مدد والا ایک التجا کر رہا ہے، وہ اپنے طور پر ایک ان سے اپیل کر رہا ہے۔ تو وہ پوچھ سکتے ہیں نا کہ اے مجھے پکار کر مدد کے طلبگار، مجھے بتا تو صحیح کہ تجھے کس چیز میں مدد چاہیے۔ اب اس کے جواب میں پتا چلے گا کہ اس شخص کا وزن کیا ہے۔
مجھے نوکری چاہیے، مجھے جاب چاہیے، مجھے دکان کے رزق میں برکت چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے شفا چاہیے. کیا خیال ہے ان تمام امور میں علی مولا ہماری مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں؟ جی فرما سکتے ہیں، فرما رہے ہیں. ہم توسل کو ایمان مانتے ہیں اور یقیناً ان کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہیں، ان کی شفاعتیں قبول ہیں، ان کی درخواستیں قبول ہیں. جب بھی وہ کہتے ہیں کسی کو کہ یا اللہ یہ بے اولاد ہے، اس کو بیٹا ملے، مل جائے گا. یہ بیمار ہے، اسے شفا ملے تو اسے مل جاتی، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تو اگر مولا علی سے ان مشکلات میں تو اللہ علی کی درخواست کرے، لیکن کبھی تو مولا علی یہ نہ کہے کہ مولا علی نماز شب کا پابند نہیں ہو سکا ہوں. کیا خیال ہے اس میں بھی تو یا علی مدد کا موضوع بنتا ہے؟ کیا خیال ہے کربلا والوں نے عاشور نماز شب پڑھی تھی یا نہیں؟ میں کس شب کی بات کر رہا ہوں؟ شب عاشور کی بات کر رہا ہوں. شب عاشور کیا رات کی راتوں میں سب سے سخت ترین شب یا نہیں؟ سخت ترین شب. تو ذرا مجھے بتائیے جن کو امام حسین نے اپنے خود شب عاشور پشت کے اشارے سے جنت مقامات دکھا دیے تھے. علامہ سید الدین مقام حدیقہ سلطانیہ میں سے روایت نقل کر گئے اور حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے بھی کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا چراغ کو بجھا کر شب عاشور دیکھ اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیعت کی رسی بھی تمہارے اتار رہا ہوں، یہ لوگ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں اور یہ مجھے قتل کرنے کا، تم میں سے کسی کو قتل کرنے کا ان کا ارادہ ہے. بیعت کا مطالبہ فقط مجھ سے ہے، تم میں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، بس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو زندگی بچانا چاہتا ہے، مفہوم کلام جو زندگی بچانا چاہتا ہے وہ جب چراغ بجھا دیا ہے تاکہ کسی کو شرمندگی محسوس. اٹھے حضرت جناب ابو الفضل عباس، سب سے پہلے نے دروازہ کھولا اور کہا یا ابن رسول اللہ کیا اس لیے چلا جاؤں کہ میں زندہ ہوں آپ مارے؟ مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے کہا مولا یہ زندگی اگر اللہ 70 مرتبہ ہمیں زندگی اور ہر مرتبہ زندگی آپ پر قربان کرنے کی پیش آئے 70 مرتبہ تو جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں کر سکتا. اور اس نے اسے 1000 کے عدد میں بدل دیا، 14 اٹھا تو مولا اگر بدن قیمہ کر دیا جائے، اس کو آگ میں بدل جائے، وہ راکھ بنا کوئی اندھیری اور وہ راکھ دباؤ میں اڑا دے، میرے بدن کی راکھ بھی محفوظ نہ رہے، یہ سب کچھ سہ سکتا ہوں، لیکن اے فرزند تیرے ختموں کو چھوڑ کر جانا گوارا. کیا ہمارا عاشور والوں سے کوئی رشتہ ہے؟ یہ سارے جو آپ محرم حافل اعزام تشریف لاتے ہیں آپ کا شب عاشور والوں سے گہرا رشتہ ہے یا نہیں؟ سے باہر اور سارے صحابہ بھی باہر نکلے تو امام زیر آسمان رک گئے اور پھر ایک ایک کو بلاتے تھے یا فلان اپنا فلان. وہ قریب آتا تھا، امام آسمان کی طرف اپنا اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے جنت میں اپنا محل دیکھ لو، جنت میں اپنا مرتبہ و مقام دیکھ لو. ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. آپ کو جنت کے وجود پر یقین ہے؟ جی جنت کے موجود ہونے پر آپ کو یقین ہے؟ جنت بن چکی ہے یا بنے گی؟ موجود ہے یا موجود کی جائے گی؟ ہے
آپ کو یقین ہے لیکن ابھی آپ عین الیقین کی منزل پہ داخل نہیں ہوئے. عین الیقین تک پہنچنے کے لیے موت کے پل کو عبور کرنا پڑتا ہے. عین الیقین تک پہنچنے کے لیے پل صراط کو قبول کرنا پڑتا ہے. اللہ جانے آپ کو اگر جنت سے محبت ہے تو کیا اس جنت تک پہنچنے کے وسیلے سے بھی محبت ہے یا نہیں؟ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. تو معلوم ہوا کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا بلکہ موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے بھی کہ موت وہ وسیلہ ہے جو مجھے چہرے حیدر کی زیارت کروائے گی. ہے نا ایمان اس بات پر یا نہیں کہ یا حار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے. کیا آپ نے علی مولا کی زیارت کی؟ آپ کہیں گے ہاں میں نے جب اشرف گیا میں نے مزار مقدس سے مولا کی زیارت کی. تو میں جواب میں کہوں گا میری مراد اس روضے اور ذریح کی زیارت سے نہیں ہے کہ جو نجف اشرف میں مولا کے مزار مقدس سے اوپر موجود ہے. نہ، میری مراد اس چہرے کی زیارت ہے جس کے مطابق رسول نے فرمایا تھا ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا. کیا آپ میں سے کسی نے یہ عبادت کی؟ جی چاہتا ہے کہ کرو، جی چاہتا ہے کہ کرو. تو مولا علی فرماتے ہیں حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ میرے چہرے کی زیارت کرتا ہے. اب جس کو زیارت چاہیے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. تو عزیزان من ایک عین الیقین ہوتا ہے. تو عین الیقین کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتا ہے جس کے وجود کا یقین رکھے ہوئے ہوتا ہے. یہ لوگ شب عاشور خیمہ حضرت امام مظلوم میں موجود تھے. ان کو اپنے جنتی ہونے کا یقین تھا، لیکن ان کا یقین امام حسین نے اپنی انگشت کے اشارے سے عین الیقین میں بدل دیا اور ہر ایک کو جنت کے مرتبہ و محل کی اپنی آنکھوں سے زیارت فراہم کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ جنت کے مقام و مرتبے کا زیارت کرنے کے بعد اور عین الیقین کی منزل تک پہنچنے کے بعد کیا پھر انہی شہدائے کربلا نے شب عاشور نماز شب پڑھی یا نہ پڑھی؟ کیا خیال ہے؟ انکار کرو گے یہ اقرار؟ جو اقرار کرتا ہے وہ صلوات سے تائید فرمائے. یہ نماز شب جنت کے لیے پڑھی گئی. جنت تو ان کی ہو چکی ہے. بس معلوم ہوا ایک منزل وہ آتی ہے جب انسان اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اسے پسند ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے محرم میں سفر کرو. اور کون ہے جو عزادار ہو نمازی نہ ہو؟ نماز بوجھ ہے یا لائق محبت ہے؟ نماز بوجھ ہے یا نعمت؟ نماز مصیبت ہے یا نعمت؟ سوچ لو. امام بارگاہ یا مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے. تیرا رسول اپنی زبان واحد سے فرمائے الصلاۃ قرۃ عین
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیرے دل میں نماز کی محبت نہ بیٹھ سکے؟ تو کیسا حسین کو ماننے والا ہے؟ اگر وہ امام حسین کے بارے میں فرمائے کہ حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حسین سے تجھے محبت آ جائے، اور اگر وہی زبان فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسین مولا سے محبت کرنے والے، حسین مولا سے محبت کی بنیاد بھی زبان وحی کا وہ تعارف ہے جو لسان محمد نے حسین مولا کو دیا ہے۔ کبھی زبان سے تعارف کر رہا ہے، کبھی اپنے کردار سے تعارف کر رہا ہے، کبھی شانوں کو اٹھایا ہے، کبھی پوچھ سے سوال کیا ہے، کبھی روزے حسین کو اٹھانے کے لیے ممبر سے اوپر گئے ہیں، مجمع کو تیر دیا ہے، یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر رونے لگ گیا ہے اور آپ قرآن و حدیث کی تلاوت میں مصروف ہیں اور لوگوں کو دین بیان کرنے میں مصروف ہیں، تو آپ کیوں اٹھتے ہیں ممبر سے؟ کسی صحابی کو کہہ دیجیے کہ میرے صحابی میرا بیٹا رو رہا ہے اس کو اٹھا لو، لیکن نہیں کہا، بلکہ خطبے میں چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، مجمع میں تیرا، حسین کو اٹھایا، پھر لے آئے، ممبر پہ بیٹھے، گود میں بٹھایا، اور پھر پیار کیا، اس طرح پیار کہ زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نے کل مرتبہ حضرت رسول اکرم کو دیکھا کہ حسین کو اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے، قدم اپنے سینے پر رکھتے تھے، حسین کے لبوں پہ لب رکھ کے اتنے بوسے دیتے تھے، اتنے بوسے دیتے تھے کہ ہم گن نہ سکتے تھے۔ کیا یہ حسین کا پریکٹیکل تعارف ہے یا نہیں؟ امام حسین کی عظمتوں کو عملی طور پر امت اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے روشن کرنے والا ایک عمل ہے یا نہیں؟ میں کبھی کبھی یہ بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیا اس عمل میں جو رسول نے اپنے نواسے کے لیے کیا، کسی اور خطیب کو اپنے نواسے کے لیے رسول کی اس سنت پر عمل کرنے کا جواز ہے؟ مثلا میں اس وقت آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے بھی کچھ پوتے، میرے بھی کچھ نواسے، اگر میرا ایک نواسا وہاں دروازے کے قریب رونے لگ جائے تو کیا مجھ پہ یہ مناسب ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس ممبر کو چھوڑوں، مجلس کو چھوڑوں، خطبہ چھوڑوں، تقریر چھوڑوں، مجمع پہ چھوڑوں، نواسے کو اٹھاؤں، گود میں لے آؤں، اس کو پیار کروں، اور پھر کہوں کہ میں نے رسول کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ کیا اس کو تسلیم کریں گے؟ اجازت دیں گے؟ یہ کبھی کسی نے کیا؟ کسی خطیب نے کسی بھی فرقے سے متعلق ہو، کوئی بھی مسلمان فرقہ ہو، اس کا کوئی خطیب اور مبلغ ہو، اگر وہ اپنے نواسے کے بارے میں ایسا کرتا تو ہمیں یہ خبر پہنچتی، کبھی کسی نے ایسا نہ کیا، کیوں نہ کیا؟ کیا رسول نے نہیں کیا؟ کیا پیغمبر اکرم نے یہ کام نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اور جب کیا ہے تو پھر ہر نانے کے لیے یہ سنت کیوں نہیں بنا؟ آخر سنت کسے کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ اسلام قرآن اور سنت ہی کا تو نام ہے، اور رسول کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میں اپنی سنت چھوڑنے جا رہا ہوں، اور سنت دین کا ایک جزو ہے اور دین کی ایک بنیاد ہے، اور اگر سنت رسول دین کی بنیاد ہے کہ یقیناً بنیاد ہے، تو میرا سوال یہ ہے کیا یہ سنت رسول نہیں؟ کیا انہوں نے اپنے نواسے کو عید کے دن اپنے دوست نے نہیں چڑھایا؟ اور اگر چڑھایا تو ہر امام اور ہر خطیب عید پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر جا کر اپنے نواسے کو دوش پہ بٹھا کر باہر کیوں نہیں پھراتا؟ معلوم ہوا یہ نانے اور نواسے کا مسئلہ نہیں، یہ نبی اور وارث نبی کا مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ،
ساری رسول اکرم کی سنت کا مبنا اور اس کی بنیاد رشتہ داری نہیں، خاندانی جو قرابت ہے وہ اس کی بنیاد نہیں۔ اگر خاندانی قرابت اس کی بنیاد ہوتی تو ہر ایک کے لیے اپنے اس رشتے کی بنیاد پر سنت رسول پر عمل کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جن میں یہ رشتہ بھی بنیاد ہے۔ مثلا حضرت جناب رسول اکرم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو تعلقات رکھے اور ان کے درمیان جو برابری رکھی، ان کے درمیان جو مساوات رکھی، آیا وہ ہر شوہر کے لیے اپنی بیویوں کے درمیان سنت رسول ہے یا نہیں؟ ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ کسی کے پاس 1 مہینہ گزار دے، کسی کے پاس 1 رات گزارے، تو کیا یہ سنت رسول ہوگی؟ سنت رسول کیا تھی کہ ہر ایک کو اس کا حق دیتے تھے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کئی شادیاں کرے تو ہر ایک کو اس کا حق دینا ہوگا یا نہیں؟ کیوں دینا ہوگا؟ کہ سنت رسول یہی ہے۔ تو ازواج کے بارے میں جو سنت رسول ہے وہ امت کے شوہروں کے لیے بھی سنت رسول ہے، وہ سنت رسول ہے۔ لیکن جو حسنین کے بارے میں سنت رسول ہے وہ ہر نانے کے لیے سنت رسول نہیں ہے۔ بس ثابت ہوا رشتے کی بات اور ہے، وراثت کی بات، یعنی وہ بانی اسلام تھا، یہ محافظ اسلام تھے۔ رسول اکرم بحیثیت بانی کے اپنی امت کو متعارف کرانا چاہتے تھے۔ میں اپنے حسین کو نواسے ہونے کے ناطے سے نہیں دیکھ رہا، میں اسے اپنے دین کی بقا کا ضامن ہونے کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ اور تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ الحسن والحسین امامان ہیں، قاضا و قعدا، یہ ہر حالت میں امام ہیں۔ ان کو امتی نہ سمجھو، ان کو امام کی حیثیت سے دیکھو۔ بس عزیزان من، یہ ساری محنت رسول اکرم نے اس چیز کے لیے کی تھی کہ لوگوں کی معرفت جو ان ضوابط مقدسہ کے متعلق ہے اس کو بلند کریں اور اس کو سمجھائیں کہ اہل البیت اور ہے اور امت اسی لیے عرض کر رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کیوں فرمایا؟ اس عادل رسول نے جو عدالت سے ہٹ کے کسی کے عمل کو نہیں توڑتا۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کسی عمل کے وزن کی بنیاد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، عمل کے ظاہر کو دیکھ کر بنیاد کا پتہ نہیں چلتا، عمل کے باطن کو دیکھ کے چلتا ہے، اور باطن میں جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا ہی عمل کے وزن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ رسول جانتا ہے کہ میرے علی کے قلب میں میرے دین کی بقا کے حق میں خلوص کتنا ہے، اور جب وہ خلوص کے سمندر میں غرق ہو کے تلوار اٹھا کے کل کفر کا سر کاٹتا ہے تو رسول کو کہنا پڑتا ہے، اے علی تیری آج کی ضرورت نے مقام کیا ہے کہ گزشتہ تمام نبیوں اور رسولوں کی محنتوں کی لاج رکھی ہے، اور آئندہ آنے والے تمام عبادت گزاروں کے لیے عبادت کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر تیری ضرورت نہ ہوتی، گزشتہ خدمت گزاران دین کی محنت ختم ہو جاتی، آئندہ کے لیے دین کی بنیاد قائم نہ ہو سکتی۔ اس لیے معلوم ہوا ہر عبادت تیری مرہون منت ہے، لہذا سب کہا ہے جس نے کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک
سجدہ شبیری۔ معلوم ہوتا ہے جنگ خندق میں ضرب ید اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی اور کفر کو غالب ہونے سے بچایا، لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب منافق قوتیں اسی دین کو مٹانے کے لیے میدان کربلا میں اکٹھی ہوئی، تو پھر اس دین کی حفاظت کے لیے سجدہ شبیری کی ضرورت پڑ گئی، اور حضرت امام حسین نے اپنے رفقا سمیت وہ کام کر کے دکھایا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج دین زندہ نہ ہوتا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا تیری عزاداری کے اس عظیم ترین مشن کا ہدف فقط ان رسموں کو انجام دینا نہیں، بلکہ ان اعلیٰ اہداف تک پہنچنا ہے کہ جن کے لیے شہادت امام حسین ہوئی ہے۔ امام حسین نے بھی سر قربان کیا ہے تو دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اے عزادار، تجھے بھی عزاداری کرنی ہے تو دین کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن دین کو زندہ کرنے میں کردار وہ انجام دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین زندہ ہوتا ہے، جس کے اپنے اندر دین زندہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے اپنے اندر دین کی حیثیت زندگی کی نہ رہے گی تو پھر وہ دوسروں کے لیے دین بچانے والا عمل انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مجھے کہنا چاہیے ہر عزادار کو نمازی ہونے میں کسی قسم کی سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادات کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، عبادتیں آپس میں نہیں ٹکراتی، نہ نماز ماتم سے ٹکراتی ہے اور نہ ماتم نماز سے۔ ماتم داری بھی عبادت اور نماز بھی عبادت، اور جو اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور جس کے ہاں تضاد ہو معلوم ہوا وہ کسی ایک بات میں تو یا اس کی نماز گڑبڑ ہے یا اس کی عزاداری گڑبڑ ہے، اور جو گڑبڑ ہو وہ عبادت ہوتی نہیں۔ عبادت تو وہی ہوتی ہے جو خالص ہو، عبادت تو وہی ہوتی ہے جو قربتاً اللہ ہو، جو اللہ کے لیے ہو، اور جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے ہر عمل میں تقرب کا نور اجالا کرتا ہے۔ ذرا دیکھ حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ عظمت مسلم کی بلند ہے تو عزت بھی مسلم کی بلند ہے۔ وہ حق قرار دیا ہے مسلم کا کہ جس پہ جو بیعت کرے اس نے حسین کی بیعت کی، جس نے حسین کی بیعت کی اس نے رسول کی بیعت کی، اور جس نے رسول کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ لیکن ایک روایت میں میں نے دیکھا جب حضرت مسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے اور عرض کر رہے تھے مولا یہ آخری ملاقات ہے، پھر قیامت کو ملاقات ہوگی، پھر آخرت میں ملاقات ہوگی۔ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ان ہستیوں کو بہت سارے اشارے ہو جایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں پہنچ گئے بہت ہزاروں نے بیعت کر لی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ انہی بیعت کرنے والوں نے حضرت مسلم سے بے وفائی کی۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اگر بیعت کرنا ہے تو وفا کرنا ہے، اور اگر وفا نہیں کرنا ہے تو پھر بیعت ہی کرنا روا نہیں ہے۔ بیعت وفاداری کے ساتھ استوار ہوتی ہے، اور کیا بیعت پرانے زمانے میں ہوتی تھی یا آج بھی ہے؟ آپ بھی کسی ہستی کی بیعت ہیں، میں اس بیعت کی نام نہیں لے رہا جو کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا، یہ عام جو تعویذوں اور ڈنڈوں کی بیعت ہوتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں اس بیعت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کی بیعت اس کے لیے سر دینا حلال، اس کے حکم پر سر کٹوانا
واجب۔ آپ اس معنی میں کسی کی بیعت ہیں؟ تھوڑا سا اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں، کوئی ہستی ہے جس کی اس وقت ہم بیعت ہیں؟ وہ ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے اعمال میں شاہد ہے یا نہیں؟ وہ ہماری حرکات و سکنات پہ آگاہ ہے یا نہیں؟ کیا اس کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر ہمیں بھی اپنی بیعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بیعت کو وفا نہ کرے گا وہ بھی آج کا کوفی لایوفی ہو جائے گا، اور جو لایوفی ہو جائے گا اگر وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کا باعث بن سکتا ہے تو وہ آج کی مشکلات کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس ہستی کی ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں، جس ہستی کی ہم بیعت کا اعلان کرتے ہیں، ہذہ بیعۃ لہ فی عمرہ الی یوم القیامہ یا صاحب الزمان، یہ آپ کی بیعت ہے جس کا طوق میں اپنی گردن میں تسلیم کرتا ہوں اور قیامت تک میں آپ کی بیعت پر موجود ہوں۔ دوستو، ہماری بیعت کا مسئلہ سہل اور آسان نہیں ہے۔ آئیے اس بازار کوفہ میں اور کوفہ کے شہر میں دیکھیے کہ بیعت کرنے والے حضرت مسلم سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے مسلم کوفی کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، کوئی ایسی جگہ میسر نہیں آتی جہاں وہ شب پاشی کر سکیں۔ بالآخر ایک طوا نامی ضعیفہ خاتون اپنے گھر میں انہیں پناہ دیتی ہے، اور جب رات گزرتی ہے اور ابن زیاد کے پاس جاسوس کی طرف سے اطلاع ہو جاتی ہے تو صبح سویرے حضرت مسلم سنتے ہیں کہ جس گھر میں میں نے پناہ دی تھی اس کے گرد و نواح میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ وفادار تھے انہوں نے اس وقت لباس رزق پہنا اور گلی میں باہر نکلے، طوا کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں پسند نہیں کرتا تیرے گھر کا صحن میدان جنگ بنا ہوں، اس لیے کہ میں تیرے گھر میں رات کو پناہ کے طور پر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، معمولی معمولی نکات ہیں کہ جو آل محمد کے ہمارے لیے باعث اقتداء و کردار بنتے ہیں۔ ہمیں ان پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام مشکل یہ ہے کہ محرم کی محافل میں ان پہلوؤں کو زیادہ تاکید اور شرح کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر آخری نقطے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مسلم نے جنگ شروع کی، دفاع ہوتا رہا، ظالم زیادہ تھے، مسلم اکیلے تھے، زخموں کے زخم لگتے رہے، مسلم مقابلہ کرتے رہے۔ بکر ابن حمران کا ایک وار حضرت مسلم کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹ کر نیچے والے ہونٹ کو بھی کاٹنے کا باعث بن گیا۔ ظالموں نے کسی نے آگ پھینکی، کسی نے پتھر پھینکے، کسی نے کوئی وار کیا، کسی نے کوئی وار کیا۔ گلی میں ایک شیر ہے جو ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا حضرت مسلم گرفتار ہوئے اور آپ کے ہاتھ سے تلوار کو چھین لیا گیا۔ جب تلوار چھن گئی اور اس سواری پہ سوار کر دیے گئے کہ جس پہ قیدی بنا کے لے جا رہے تھے تو حضرت مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو بہتے ہوئے جو ایک شخص نے دیکھا تو کہا جن لوگوں کے مقاصد بلند ہوتے ہیں وہ موت کو دیکھ کر یوں رونے تو نہیں لگ جاتے، مسلم تو موت کو دیکھ کر رونے لگ گیا ہے۔ مسلم کی آواز آئی موت کی یاد میں نہیں رو رہا، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، کیوں رو رہا ہے؟ جواب یہ ہے رو فقط اس بات کو رہا ہوں میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا تھا، مولا کوفہ آ رہے ہوں گے، میں قیدی ہو گیا ہوں، میری شہادت گویا مقدر بن گئی ہے، مولا آئیں گے، اے کاش کوئی ہوتا جو میرے مولا کو اطلاع دیتا کہ تیرا مسلم تجھے سلام کہتا تھا اور وہ قیدی ہو گیا ہے۔ عزادار اس وقت تو کوئی نہ تھا جو مسلم کا پیغام امام کے پاس پہنچا تھا۔ زخمی
زخمی اور مجروح حضرت مسلم کو دارالامارہ کی دیوار کے پاس بٹھا دیا گیا۔ آپ سارے حضرات آگاہ ہیں، جب کوئی زخمی ہو جائے، اس کا لہو زیادہ بہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی شخص زخمی ہو جائے، اس کا لہو بہے تو اس کو اگر کہے لوگوں مجھے پانی پلاؤ، تو میں کہتا ہوں دنیا سے آج کے عوام بھی بھاگے اور اس کے لیے ایک گلاس پانی کا ڈھونڈ کے لائیں گے، لیکن وہ مسلم جس کی کئی ہزاروں روپیوں رہے کی تھی، آج دارالامارہ کی دیوار کے ساتھ زخمی حالت میں بیٹھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ سامنے کوزہ پانی کا پڑا ہوا تھا، لیکن روایت یہ کہتی ہے مسلم نے پانی مانگا، ایک بدبخت کے سخت ترین جملے اس خبیث پہ آیا اور کہنے لگا اے مسلم تو اسی طرح پیاس سے مرتا رہے گا، پانی کو دیتا رہے گا، نقل کفر تاکہ تو جہنم واصل ہو جائے گا اور تجھے پانی نہ مل سکے گا۔ میں کہتا ہوں جملے جراحات السنان لحلت یابو ولا یلقاب ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم بجھ سکتے ہیں لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی بجھنے میں نہیں آتے۔ مسلم تلوار کے زخم سے بھی زخمی ہے اور دشمنوں کے ان قسم کے تانوں کے زخموں سے بھی زخمی ہے، لیکن پھر بھی روایت یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک رحم دل اٹھا، اس نے اپنے غلام کو کہا وہ پانی لایا، کاسا حضرت مسلم کے ہاتھ میں تھمایا، حضرت مسلم نے ہاتھ میں کاسا لیا، اس نے پانی ڈالا، حضرت نے اس پانی کو اپنے لبوں سے لگانا چاہا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا لب زخمی تھے، خون میں رہا تھا، خون نے اس پیالے کو خون آلود کر دیا۔ جب پانی خون آلود ہوا، امام نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا۔ ہائے کربلا والوں کا منظر ہی کچھ اور ہے، یہ بھی تو کربلا کے راستے کا پہلا شہید ہے نا، کہ جس کے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ ہے لیکن خون آلود ہونے کی وجہ سے پی نہیں رہا، پانی واپس دیا، اس شخص نے دوبارہ پیالے کو بھرا اور پھر یہ پانی پیش کیا، لیکن پھر خون نے اس پانی کو خون آلود کر دیا۔ پھر حضرت مسلم نے یہ پانی واپس کر دیا۔ روایت کہتی ہے تیسری مرتبہ پھر یہ پیالہ لایا اور آپ نے جو لبوں سے لگانا چاہا تو دانت ٹوٹ کر پانی میں گر گئے اور لہو کی سیڑھیں بہنے لگی اور یہ پانی واپس چلا گیا اور حضرت مسلم یہ کہہ کے خاموش ہو گئے اگر میری قسمت میں ہوگا تو میں اس پانی کو پی سکتا، تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں مسلم یہ کربلا کے راہی کوئی نہیں ہے، یہ کربلا کا شہادت کا سلسلہ کوئی نہیں تھا کہ جہاں پیار کی شہادت کے ساتھ ان کا مقدر ہے اور ان کی عظمت وسیلہ بنتی ہے، لیکن ایک جملہ یہ بھی کہنے کی سعادت حاصل کروں اے مسلم ایک لحاظ سے پھر بھی آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ نے پانی مانگا، بلاخر آپ کو پانی مل تو گیا، آپ نے پانی طلب کیا، آپ کو پانی مل تو گیا۔ اے کاش میدان کربلا پہ ہم ہوتے، امام مظلوم کے ہاتھوں میں ششمہ تیر تھا، چھوٹا سا تیر تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، مانگنے والا حسین تھا، لخت جگر رسول تھا، دل بندے رسول تھا، حسین منی والا من الحسین تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ تھا اور میرا تھا ایک گھونٹ پانی کا دے دو، لیکن اس نے تجھے پانی تو ملا
لكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني. آپ کو یاد کیا ہے آپ کے والے اور فرماتے ہو میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن مولا میرے موجود ہوتے تو میں مصیبت کا یہ منظر دیتے. کس مصیبت کا ذکر کرتے ہیں؟ نہ علی اکبر کی مصیبت کا، نہ عباس کی مصیبت کا، نہ قاسم کی مصیبت کا، نہ محمد کی مصیبت کا. کس مصیبت کا؟ کیا مصیبت ہے؟ یہی مشکل کرتے کیف استسیل طفلی میں نے کیسے میرے طفل شیر خار کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، پانی کے ایک گھونٹ مانگا تھا. فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، انہوں نے مجھ پہ رحم نہ کیا. ہزار سلام ان لوگوں کو جو آپ کے جلوسوں کے گرد و نواح میں ٹھنڈے پانیوں، شربتوں اور دودھ کی سبیلیں لگاتے. اے اللہ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان پہ اپنی برکت نازل فرما کہ یہ لوگ ماتمداروں کی پیاس بجھانے کوئی جائے گا، آپ کو ٹھنڈا ماتم کرے گا، پیاس کی شدت کے شکار ہوگا، واپس آئے گا کوئی پانی پیش کرے گا، کوئی شربت پیش کرے